30 سورۃ الفجر صفحہ نمبر 782 782 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم ہمارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ الفجر، سورۃ الفجر کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے آخرت کا ذکر ہے، ترغیب ہے آخرت کی طرف، ترہیب ہے آخرت کی طرف، اور پھر بعد میں جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ اصول کے مطابق بھی جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو انعامات سے نوازا جانا چاہیے، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ لفظ فجر، یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ سرائکی کے نہیں ہیں۔ اب فجر سے مراد کیا ہے؟ یہاں 2-4 چیزیں ہیں جی۔ لیال العشر، شفع الوتر واللیل اذا یسر،
قسم الذی ہجر، یہ 5 چیزیں ہیں جن کی اللہ نے گویا قسمیں کھائی۔ فجر کا مطلب ہے کہ جب صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک نیا دن شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں انقلاب آ سکتا ہے۔ انقلاب کے معنی ہے تبدیلی کے، انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ 10 رات اور جفت اور طاق، یہ 10 رات سے مراد جو ہے یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، یعنی 1 ذوالحجہ، اب اگلا مہینہ شاید آ جائے گا، اور 10 ذوالحجہ تک یہ جو ہے اس میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں تو وہ گویا ان کو جو اجر و ثواب ہے پورے سال کا ملتا ہے۔ اس میں سے کچھ رکھیں، کچھ نہ رکھیں، یا پورے رکھیں۔ عید والے دن نہیں رکھنا، یہ ذہن میں رہے، عید والے دن نہیں رکھنا، باقیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سال میں 5 روزے رکھنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، بالکل قطعاً اجازت نہیں۔ ایک عید الفطر کا روزہ، کوئی عید الفطر کے دن کہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، 10، 11، 12، 13 یہ 4 روزے بنتے ہیں۔ یہ چاند کے مطابق 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، تو یہ کل ہے 5۔ یہ اسلام میں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی روزے رکھتا ہے ان دنوں کے علاوہ تو اس کے اجر ثواب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یوں سمجھے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اور جو رات ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا گویا وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ تو یہ فجر سے مراد قسم ہے، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے فجر کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اصل میں یہ انداز تخاطب ہے، توجہ دلانے کے لیے کہ تمہیں قسم ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے مزاج کے مطابق گفتگو کی ہے۔ فرمایا قسم ہے تمہیں فجر کی، اب تو صبح ہو گئی ہے، اس بات کی قسم، 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں، اور جفت اور طاق کی قسمیں۔ جفت اور طاق آپ کو پتہ ہے، طاق صرف ایک، جفت 2۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، دن ہے تو رات بھی ہے، صبح ہے تو شام بھی ہے، ظلمت اندھیرا ہے تو روشنی بھی ہے، علم ہے تو جہالت بھی ہے، جوڑا جوڑا۔ تو اسلام میں جو دن ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا کل جو ہے پہلا روزہ ہے تو آج مغرب کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ فرنگی کے ہاں ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں مغرب کے وقت جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلا دن مغرب تک باقی رہتا ہے، پھر مغرب آئے گی، پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ آپ پورا جو شیڈول ہے اسلام کا، تمام اسلامی مہینوں کو دیکھ لیجیے، بالکل اسی ترتیب سے ہے۔ اور جو حساب و کتاب ہوگا، مثلا زکوٰۃ ہے، وہ انگریزی مہینوں کے مطابق نہیں دی جاتی، اسلامی مہینوں کے مطابق دی جائے گی۔ نمازوں کی قضا ہے، وہ بھی اسی حساب سے ہوگی۔ اچھا، ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں 29 یا 30 ہیں، انگریزی میں تو 28، 29، 30، 31 تک جاتا ہے۔ فروری کے 28 ہوتے ہیں زیادہ تر، کبھی ہوتا ہے 29 کے ہوتے ہیں۔
تو یہاں یہی بتایا گیا واللیل اذا یسر، اور رات کی جب جانے لگے، رات جب جا رہی ہوتی ہے اس کی قسم۔ اب بھی تمہیں کوئی عقل نہیں آیا، اب بھی تم نہیں سمجھ رہے کیا کہ یہ رات دن، یہ جفت، یہ تاک، یہ فجر، اس کا خالق و مالک کون ہے؟ یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ خالق، مالک، رازق کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ ہی کو خالق مانتا ہے۔ آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ آپ نے دو قومیں سنی ہوں گی، ایک ہے قوم عاد، ایک ہے قوم سمود، اور ایک تیسری کا بھی یہاں ذکر ہے اور وہ ہے فرعون، قوم فرعون کہہ لیجیے۔ یہ آپ سب سے پہلے دیکھیے جی عاد، پھر جو ہے آگے جو لفظ استعمال کی ہے قرآن نے ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے۔ اتنے دراز کا ارم کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے سورہ الاعراف،